پیدائش پہلا باب۔ خدا نے ابتدا میں زمین و آسمان کو پیدا کیا، اور زمین ویران اور سنسان تھی، اور گہراؤں کے اوپر اندھیرا تھا، اور خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی۔ اور خدا نے کہا کہ روشنی ہو جا، اور روشنی ہو گئی۔ اور خدا نے کہا کہ روشنی اچھی ہے، اور خدا نے روشنی کو تاریکی سے جدا کیا۔ اور خدا نے روشنی کو تو دن کہا، اور تاریکی کو رات، اور شام ہوئی اور صبح ہوئی، سو پہلا دن ہوا۔ اور خدا نے کہا کہ پانیوں کے درمیان فضا ہو، تاکہ پانی پانی سے جدا ہو جائے۔ پس خدا نے فضا کو بنایا، اور فضا کے نیچے کے پانی کو فضا کے اوپر کے پانی سے جدا کیا، اور ایسا ہی ہوا۔ اور خدا نے فضا کو آسمان کہا، اور شام ہوئی اور صبح ہوئی، سو دوسرا دن ہوا۔ اور خدا نے کہا آسمان کے نیچے کا پانی ایک جگہ جمع ہو کر خشکی نظر آئے، اور ایسا ہی ہوا۔ اور خدا نے خشکی کو زمین کہا، اور جو پانی جمع ہو گیا تھا اس کو سمندر، اور خدا نے دیکھا کہ اچھا ہے۔ اور خدا نے کہا کہ زمین گھاس اور بیجدار بوٹیوں کو، اور پھلدار درختوں کو، جو اپنی اپنی جنس کے موافق پھلیں، اور جو زمین پر اپنے آپ ہی میں بیج رکھیں، اگائیں، اور ایسا ہی ہوا۔ اور شام ہوئی اور صبح ہوئی، سو تیسرا دن ہوا۔ اور خدا نے کہا کہ فلک پر نئے رہوں، کہ دن کو رات سے الگ کرے، اور وہ نشانوں اور زمانوں اور برسوں کے امتیاز کے لیے ہوں، اور فلک پر انوار کے لیے ہوں، کہ زمین پر روشنی ڈالیں، اور ایسا ہی ہوا۔ خدا نے دو بڑے نہر بنائے، ایک نہر اکبر کہ دن کو حکم کرے، اور ایک نہر اصغر کہ رات پر حکم کرے، اور اس نے ستاروں کو بھی بنایا۔ اور خدا نے ان کو فلک پر رکھا کہ زمین پر روشنی ڈالیں، اور دن پر اور رات پر حکم کریں، اور اجالے کو اندھیرے سے جدا کریں۔ اور خدا نے دیکھا کہ اچھا ہے۔ اور شام ہوئی اور صبح ہوئی، سو چوتھا دن ہوا۔ اور خدا نے کہا کہ پانی جانداروں کو کثرت سے پیدا کرے، اور پرندے زمین کے اوپر فضا میں اڑیں۔ اور خدا نے بڑے بڑے درائے جانوروں کو، اور ہر قسم کے جاندار کو جو پانی سے باکثرت پیدا ہوئے تھے ان کی جنس کے موافق، اور ہر قسم کے پرندے کو ان کی جنس کے موافق پیدا کیا، اور خدا نے دیکھا کہ اچھا ہے۔ اور خدا نے ان کو یہ کہہ کر برکت دی کہ پھلو اور بڑھو، اور ان سب سمندر کے پانی کو جو بڑھ دو، اور پرندے زمین پر بہت بڑھ جائیں۔ اور شام ہوئی اور صبح ہوئی، سو پانچواں دن ہوا۔ اور خدا نے کہا کہ زمین پر جانداروں کو ان کی جنس کے موافق چپائے، اور رینگنے والے جاندار اور جنگلی جانور ان کی جنس کے موافق پیدا کرے، اور ایسا ہی ہوا۔ اور خدا نے جنگلی جانوروں اور چپایوں کو ان کی جنس کے موافق بنایا، اور خدا نے دیکھا کہ اچھا ہے۔ پھر خدا نے کہا کہ ہم انسان کو اپنی صورت پر اپنی شبیہ کی مانند بنائیں، اور وہ سمندر کی مچھلیوں اور آسمان کے پرندوں اور چپایوں اور تمام زمین اور سب جانداروں پر جو زمین پر رینگتے ہیں اختیار رکھیں۔ اور خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا، خدا کی صورت پر اس کو پیدا کیا، نر و ناری ان کو پیدا کیا۔ خدا نے ان کو برکت دی اور کہا کہ پھلو اور بڑھو، اور زمین کو ممور و محکوم کرو، اور سمندر کی مچھلیوں اور ہوا کے پرندوں اور کل جانوروں پر جو زمین پر چلتے ہیں اختیار رکھو۔ اور خدا نے کہا کہ دیکھو میں تمام روئے زمین کی کل بیجدار سبزی، اور ہر درخت جس میں اس کا بیج دار پھل ہو تم کو دیتا ہوں، یہ تمہارے کھانے کو ہوں۔ اور زمین کے کل جانوروں کے لیے، اور ہوا کے کل پرندوں کے، اور ان سب کے لیے جو زمین پر رینگنے والے ہیں جن میں زندگی کا دم ہے، کل ہری بوٹیاں کھانے کو دیتا ہوں۔ اور ایسا ہی ہوا۔ اور خدا نے سب پر جو اس نے بنایا تھا نظر کی، اور دیکھا کہ بہت اچھا ہے۔ اور شام ہوئی اور صبح ہوئی، سو چھٹا دن ہوا۔ پیدائش دوسرا باب۔ سو آسمان اور زمین اور ان کے کل لشکر کا بنانا ختم ہوا۔ اور خدا نے اپنے کام کو جسے وہ کرتا تھا ساتویں دن ختم کیا، اور اپنے سارے کام سے جو وہ کر رہا تھا ساتویں دن فارغ ہوا۔ اور خدا نے ساتویں دن کو برکت دی، اور اسے مقدس ٹھہرایا، کیونکہ اس میں خدا ساری کائنات سے
جسے اس نے پیدا کیا اور بنایا فارغ ہوا۔ یہ ہے آسمان اور زمین کی پیدائش جب وہ خلق ہوئے، جس دن خدا نے زمین اور آسمان کو بنایا۔ اور زمین پر اب کھیت کا کوئی پودا نہ تھا اور نہ میدان کی کوئی سبزی اب تک اگی تھی، کیونکہ خدا نے زمین پر پانی نہیں برسایا تھا اور نہ زمین جوتنے کو کوئی انسان تھا، بلکہ زمین سے کوہر اٹھتی تھی اور تمام روئے زمین کو سیراب کرتی تھی۔ اور خدا نے زمین کی مٹی سے انسان کو بنایا اور اس کی نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا تو انسان جیتی جان ہوا۔ اور خدا نے مشرق کی طرف سے عدن میں ایک باغ لگایا اور انسان کو جسے اس نے بنایا تھا وہاں رکھا۔ اور خدا نے ہر درخت کو جو دیکھنے میں خوشنما اور کھانے کے لیے اچھا تھا زمین سے اگایا، اور باغ کے بیچ میں حیات کا درخت اور نیک و بد کی پہچان کا درخت بھی لگایا۔ اور عدن سے ایک دریا باغ کے سیراب کرنے کو نکالا اور وہاں سے 4 ندیوں میں تقسیم ہوا۔ پہلی کا نام فیسون ہے جو حلیہ کی ساری زمین کو جہاں سونا ہوتا ہے گھیرے ہوئے ہے، اور اس زمین کا سونا چوکھا ہے اور وہاں موتی اور سنگ سلیمانی بھی ہیں۔ اور دوسری ندی کا نام جہون ہے جو کوش کی ساری زمین کو گھیرے ہوئے ہے۔ اور تیسری ندی کا نام دجلہ ہے جو اسور کی مشرق کو جاتی ہے۔ اور چوتھی ندی کا نام فرات ہے۔ اور خدا نے آدم کو لے کر باغ عدن میں رکھا کہ اس کی باغبانی اور نگہبانی کرے۔ اور خدا نے آدم کو حکم دیا اور کہا کہ تو باغ کے ہر درخت کا پھل بے روک ٹوک کھا سکتا ہے، لیکن نیک و بد کی پہچان کا درخت کا کبھی نہ کھانا، کیونکہ جس روز تو نے اس میں سے کھایا تو مرا۔ اور خدا نے کہا کہ آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں، میں اس کے لیے ایک مددگار اس کی مانند بناؤں گا۔ اور خدا نے کل دشتی جانور اور ہوا کے کل پرندے مٹی سے بنائے اور ان کو آدم کے پاس لایا کہ دیکھیں ان کا کیا نام رکھتا ہے۔ اور آدم نے جس جانوروں کو جو کہا وہی اس کا نام ٹھہرا۔ اور آدم نے کل چوپایوں اور ہوا کے پرندوں اور کل دشتی جانوروں کے نام رکھے، پر آدم کے لیے کوئی مددگار اس کی مانند نہ ملا۔ اور خدا نے آدم پر گہری نیند بھیجی اور وہ سو گیا، اور اس نے اس کی پسلیوں میں سے ایک کو نکال لیا اور اس کی جگہ گوشت بھر دیا۔ اور خدا نے اس پسلی سے جو اس نے آدم سے نکالی تھی ایک عورت بنا کر اسے آدم کے پاس لایا۔ اور آدم نے کہا کہ یہ تو اب میری ہڈیوں میں سے ہڈی اور میرے گوشت میں سے گوشت ہے، اس لیے ناری کہلائے گی، کیونکہ وہ نر سے نکالی گئی۔ اسی واسطے مرد اپنے ماں باپ کو چھوڑے گا اور اپنی بیوی سے ملا رہے گا اور وہ ایک تن ہوں گے۔ اور آدم اور اس کی بیوی دونوں ننگے تھے اور شرماتے نہ تھے۔